نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک پاکستان، لبیک کشمیر، لبیک فلسطین، لبیک یا اقصی، لبیک غزو ہند، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بہاد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سعادت رحم و سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اخلاق دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ قلم دی چوتھی ہے پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوا۔ اس ہے پاک سونے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا، اور بے شک آپ بڑے ہی خلق عظیم دے مالک ہو۔ اس ہے پاک سونے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دی شہادت دیتی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تواڈے اخلاق جڑے وہ عظیم نے۔ یہ کمال آپ کیوں عطا ہویا؟ اس لئی کہ آپ نے جیسا کہ خود سنے رب نے فرمایا کہ اپنے کو کچھ نہیں کہندے، اسی جو کہنے وہی کہنے ہیں۔ آپ سراپا ہی قرآن مجسم سے گئے، یعنی قرآن دے ہر حکم تے عمل کرتے سی، کدے بھی اپنے نفس دی مرضی دے مطابق نہیں سی چلتے۔ آپ نے فنا نفس دا کمال حاصل سی جڑا کسی اور نہیں ہو سکتا، نہ ہویا، نہ ہوئے گا، نہ ہو سکتا۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر تو پیروں تک قرآن مجسم سے گئے، جیسا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دے خلق دے بارے پوچھیا، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ دا اخلاق جڑا وہ قرآن کریم ہے، یعنی کیا تسی قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی آپ دا ہر عمل جڑا وہ قرآن سے گا، آپ چلتے پھرتے قرآن سے، آپ قرآن مجسم سے گا، یعنی آپ دا اخلاق اس کمال نو پہنچیا ہوا سگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اسی واسطے رب نے قرآن چ فرمایا سی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمام نسل انسانی واسطے آپ دی ذات چ بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ اور سورہ احزاب دی 21ویں ہے جس 21ویں ہے پاک سونے رب نے یہ بارے دسیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق پوری انسانیت واسطے نمونہ عمل سے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ مینوں رب سونے اخلاق دی تکمیل واسطے بھیجیا، یعنی میرا ہر عمل جڑا وہ قرآن ہے، اور یہ دعوت آخری اللہ دا پیغام جڑا قرآن ہے، یہ مینوں میرے تے قلب اطہر تے سنے رب نے نازل فرمایا، اور میں نے حکم دیتا کہ انہوں دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دو، تاکہ ہر انسان دا ہر عمل قرآن ہو جائے، یعنی وہ نفس ہمارا مطمئنہ بنائے، ماسوا اللہ تو قلب نکل جائے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، ہر لمحہ اللہ دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارے، اپنے اور دوجیاں دے معاملات کو اللہ سبحانہ دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے۔ جیسا کہ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا
یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یعنی سچا مومن ہے ہی وہ ہے جو چلتا پھرتا قرآن بن گیا، یعنی وہ ہر عمل قرآن ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے اخلاق نو سدھارنا چاہتا، کمال نو پہنچانا چاہتا، انہوں چاہیے کہ اپنے نفس مارا دی کسے خواہش سے کدے عمل نہ کرے، اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کر دے اور ساری زندگی قرآن و سنت کی رہنمائی جو گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے واسطے بقول شاعر کی زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اگر کوئی شخص اپنے اخلاق نو کمال سے پہنچانا چاہتا ہے، انہوں چاہیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر فنا اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل سے، نفع بخش سے گئے، بے ضرر سے گئے۔ اگر کوئی آپ تے احسان کردا، آپ اس تو ود کے اتنے احسان کر دے۔ اگر کسی کو غلطی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماؤں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درگزر تو کم لگے، برداشت حلم آپ دا کمال نو پہنچیا ہے جگہ، یعنی تخلق بے اخلاق اللہ دا کامل اور مکمل نمونہ سکے۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ اپنے اندر اللہ دے اخلاق پیدا کرو۔ اللہ پاک رحمان ہے، اس مومن دے اندر بھی اس رحمانیت کا نور ہونا چاہیے کہ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہبوں بل ساری انسانیت واسطے، جنہ انسانہ فرشتیاں روحاں جانوراں درندیاں پرندیاں واسطے، سب واسطے رحم والا بن جائے، رحم دل ہو جائے۔ بقول شاعر کے ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات ہے کہ پیرے مغاں ہیں مرد خلیق۔ اللہ والے جڑے آ وہ بے ضرر ہوندے، نفع بخش ہوندے نا، بلا امتیاز سب دی بھلائی چاہتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق کمال نو پہنچے سی، کنجوسی نا دی کوئی شے آپ دے اندر نہیں سکے، نہ آپ ایب جو سکے، نہ کسی نے جھگڑا کر دے، نہ کسی نے جھگڑا کرنے کا موقع دندے سی۔ آپ آپ دی بارگاہ جدوں بھی کوئی سوالی ہے تو کدے خالی ہاتھ نہ جاندا، آپ طلب تو زیادہ عطا فرماؤں دے۔ جیسا کہ حدیثاں دے وچ موجود ہے کہ آپ نرم خو سی، خوش خلق سکے، خوش اخلاق سکے، تند خو نہیں سکے، نہ سخت دل سکے، یہ نہیں آپ سراپا ہی رحم دل سکے۔ آپ دے اخلاق دے بارے اسی واسطے سنے رب نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا بھی شک نہیں، تھی صاحب خلق عظیم ہو۔ کہ تواڈے اخلاق بہت عظیم نے، اس لیے کہ تسی اپنی مرضی جو نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن چکے ہو۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو عرض کی کہ یا رسول اللہ کون افضل ایمان والا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اخلاق دے اندر سب تو بہتر ہے۔ رسالہ کشیریہ اندر امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ میرے استاد محترم فرماؤندے نے کہ اچھے اخلاق انسان دی بہترین خوبیاں نے، یہ انسانوں کا جوہر ظاہر ہوتا ہے، اپنے افعال دی وجہ نال تو چھپیا رہتا مگر اخلاق دی وجہ نال مشہور ہوتا ہے۔ اس رسالہ کشاری امام کشاری لکھتے کہ میرے پیر و مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اللہ سونے نے اپنے نبی نو صلی اللہ علیہ وسلم نو خاص خصوصیتاں نال مخصوص کیتا ہے، مگر جنیاں جس قدر تعریف آپ دی صفات دے وچ آپ دے اخلاق دی ہے او دی قدر کسی ہور صفت وچ نہیں۔ اسے واسطے سنے رب نے قرآن چ فرمایا کہ یہ وچ کوئی شک نہیں ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اخلاق جڑے وہ عظیم ہے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت واسفی فرماندے نے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو صفت خلق عظیم دے نال اس واسطے بیان فرمایا کہ آپ نے دونوں جہاں دی جملہ اشیاء نو دے کے اللہ سونے دے نال ایک اتفاق کر لیا، یعنی کلی ماسو اللہ تو نکل کے صرف اللہ سونے دے ہی ہو گئے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا امام کشاری لکھتے ہیں کہ حضرت واسی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے خلق عظیم یہ ہے کہ او اللہ جل شانہ دی شدید معرفت دی وجہ نہ تو خود کسی نہ جھگڑے نہ کوئی وہ جھگڑ سکے۔ اس رسالہ کشاری امام کشاری لکھتے ہیں کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماندے خلق عظیم دے معنی یہ ہے کہ مخلوق دی جفا دا تواڈے تے کوئی اثر نہ ہوئے جدوں کہ تسی حق دا مطالعہ کر چکے ہو۔ اس رسالہ کشاری امام کشاری لکھ دے کہ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ آپ نو اللہ تو سوا کسے چیز دی خواہش نہ سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دے ظاہر و باطن دی ہر لے اللہ بس باقی حفظ دے نعرے ماردے ہوندے سی۔ اس رسالہ کشاری اندر لکھیا کہ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے تصوف نام ہی اخلاق دا آیا، لہذا جہاں شخص تواڈے وچ اخلاق وچ بلند ہوئے گا وہ تصوف دے وچ بھی تواڈے تو بلند ہوئے گا۔ یعنی اسلامی علم تصوف جڑا ہے قرآن و سنت دی روح عطر اور خلاصہ، اور یہ روحانی علم ہے جڑا انسان نو اللہ دی بارگاہ تک پہنچا کے دیدار مولا دی نعمت عظمہ دولت کبرا دوندا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک دستا کہ انسانوں پر میں پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیا، طریقہ بھی دس سکتا کہ تسی پھر پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نگاہ دعا توجہ اور روحانی مدد نہ میرے فضل و توفیق نہ اور میرے عطا کردہ نور نال ہی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے، جیسا کہ سنے رب نے قرآن سے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے اور یہی رستہ اللہ تک جانا ہے سیدھا، یہی صراط مستقیم ہے۔ خود سنے رب نے قرآن سے فرمایا وَتَبَتَّلَ لَهُ کہ سیدھا رستہ اور اللہ تک جانا ہے۔ اور ہر نماز دے وچ بھی سانو تلقین کیتی ہے کہ دعا کریا کرو اهدنا الصراط المستقیم وَلِلَّهِ قصد السبیل، سنے رب نے قرآن سے دسیا وَلِلَّهِ قصد السبیل، اور سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ تے تصوف دا مقصد بھی علم تصوف دا مقصد بھی یہی ہے کہ عمل کر کے انسان اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ تائیں کلندر الحق ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ جب نہیں خدا تو تیری رسائی ہے تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ نعمتیں سچے اللہ والوں کو بنیا، 2 نمبر اللہ وہ غیر شرح اللہ والوں کو نہیں ملنی ہے، یا جڑے صرف ورد وظیفیاں تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، اور جن بھی غافل لوگ ہیں
شیطانی نظامات دستوراں تے عمل کرنے والے آ قرآن و سنت کو چھڈ کے، اور جننے بھی افلاطونی دجالی شیطانی نظام نے گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے تبلیغی نصاب نے نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکارراں اور اسلام انسانی دشمن قوتوں کے جننے بھی پروگرام ہے سارے اس واسطے اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن سے دستا کہ میں تو پہلے ہی تو اپنے دیدار واسطے کیا طریقہ بھی سمجھ رب نے قرآن سے دس سکتا ہے کہ اسلامی علم تصوف کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان دید مولا دی نعمت اس دنیا حاصل کرے، اور تمام سچے اللہ والے اس گل سے متفق ہے۔ رسالہ کشاریہ دے اندر ہی لکھیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے کہ اگر تسی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ اگر تسی اپنے غلام نو یہ گل کہو کہ خدا انہوں رسوا کرے دے الفاظ کہندے ہو تو سن لو تے تسی گواہ رہنا کہ وہ آزاد ہے۔ اس رسالہ کشاریہ اندر لکھیا کہ حضرت فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا اگر کوئی شخص کلیتاً نیکی کرتا اور وہ ایک مرغی ہے جہدے نال وہ برا برتاؤ کرتا تو نیک کام کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اس رسالہ کشاریہ لکھیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے کسی غلام نو اچھی طرح انتہائی خشوع و خضوع نہ نماز پڑھتے دیکھتے تو آپ انہوں آزاد کر دیں سکے، تو جب غلاموں نے اس گل کا پتہ لگیا دکھاوے طور پہ بھی لمبیاں خشوع و خضوع نمازاں پڑھ کے دکھاؤ لگ پے دکھاوے واسطے، آپ پھر بھی انہوں آزاد کر دیں سکے۔ جب لوگ آپ کو وہ ذکر کیتا کہ جناب یہ تو صرف دکھاوے واسطے تمہیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جہاں شخص اللہ کے بارے سانوں دھوکھا دیندا ہے تو اسی دھوکھا کھا جانے ہیں۔ اس رسالہ کشاریہ اندر لکھیا کہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ 3 چیزاں مفقود ہو چکی ہیں، یعنی اس دنیا جو 3 چیزاں ختم ہو چکی ہیں۔ اول خوبصورتی جہدے نال کمال خلق پایا جاتا ہوئے، سچائی جہدے نال امانت پائی جاتی ہوئے، اچھا بھائی چارہ جہدے نال وفاداری بھی ہوئے۔ اس رسالہ کشاریہ اندر لکھیا کہ حضرت عبداللہ بن راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے خلق اے ہے، اخلاق اے ہے کہ جڑے نیک اعمال تے تو سرزد ہون تو انہوں حقیر سمجھے، اور جڑی عنایات اللہ کی طرفوں تیرے تے ہون انہوں تو بڑا سمجھے۔ اس رسالہ کشاری امام کشاری لکھتے ہیں قیس بن عاصم منکری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیتا کہ انہوں نے اخلاق کس حد تک پہنچ چکے ہیں، فرمایا ایک باری میں اپنے گھر چ بیٹھا سا کہ میری خادمہ لوہے کی سیخ لے کے آئی جہدے اتنے بھنیا گوشت کا ٹکڑا سا، سیخ وہ ہاتھوں گر گئی اور میرے بیٹے اتنے گر گئی جس نال میرا بچہ مر گیا۔ تو لونڈی بہت خوفزدہ ہو گئی کہ ہن میری خیر نہیں، تو آپ نے لونڈی نے کیا گھبرا نا کوئی گل نہیں، بس جو ہویا اللہ طرفوں آیا تو جا اللہ آج تو بعد آزاد ہے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت شاہ قربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لوکاں دی اظہار ثانی تو اپنے آپ کو روکنا اور لوکاں دی تکلیف برداشت کرنا حسن اخلاق دی علامت ہے۔ اسے رسالہ کشاری جو امام کشاری مزید لکھ دیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی اپنے مال دے ذریعہ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن خلق دے ذریعے انہوں نے خوش رکھیا کرو۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ اپنے اندر اخلاق الہی پیدا کریے، یعنی صفات الہی دی انوارات اپنے اندر جذب کریے،
تاکہ ساڈے اندر بھی برداشت دی، درگزر دی اور بھلائی دیاں نعمتاں پیدا ہو جان۔ اور اگر اسی اخلاق کو کمال تے پہنچانا چاہتے پھر قرآن و سنت دے ہر حکم تے معامل کریے، اللہ دی ہر نافرمانی تو بچیے، فنا فر قرآن ہو جائیے، فنا فر اتباع رسول ہو جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، تے ساڈے اخلاق کمال نو پہنچ جان گے۔ اپنی مرضی نو کل ہی چھڑ دئیے، کدے بھی اپنے نفس مارا دی کسی خواہش تے عمل نہ کریے، اپنے نفس مارا نو مطمئنہ بنائیے، تے انسان دے اخلاق دن با دن کمال نو پہنچنا شروع ہو جان گے، اور یہی نور اخلاق اینو رب دی بارگاہ تک پھر لے جائے گا، عبدی تے مولا دی نعمت دلوائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع نال ہی آپ انسان دے اندر کمال پیدا ہوئے گا۔ اسے واسطے سنے رب نے آپ دے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ عمل قرار دیتا ساری انسانیت واسطے، اور قرآن چ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابون یحببکم اللہ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنا تسی انہاں لوکاں دس دے اپنی سونی پیاری زبان تو کہ اگر تمہیں روح ایمان والذین آمنوا اشد حبا للہ حاصل ہو گئی ہے تو میری اتباع کرو تاکہ تہاڈا عشق کمال نو پہنچ جائے اور تہاڈے اخلاق کمال نو پہنچ جان، پھر رب سونا تانوں اپنا محبوب بنا لے گا، یحببکم اللہ۔ اس واسطے سونے رب نے قرآن دسیا کہ حبیب اس کوئی شک نہیں تہاڈا خلق جڑا وہ عظیم ہے، ایسا عظیم ہے کہ جی کمال لو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اپنے اپنا حصہ کچھ لے سکتا ہر کوئی، لیکن آپ اخلاق دے جس کمال تے پہنچے سی وہ آپ ہی دا حصہ سکا۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے سانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق تے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم مل معجز مسکین بے سہارا انسان اسوائے تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی بارگاہ دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائے، ساڑی خدا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرمائی، اپنے دائمی دیدار دے نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے، اور سانو اخلاق الہی دا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر وما علینا الا البلاغ المبین۔